چاروں طرف سے امام حسین پہ حملے ہو رہے ہیں، خون سے لت پت ہیں، کپڑے خون سے آلودہ ہو گئے، آپ کے جسم پہ جو پوشاک تھی وہ تیروں کے نشانوں سے اللہ اکبر مطلب کیا ہے پھٹ گئی ہے، چھلنی ہو گئی ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن امام حسین کی تلوار چل رہی ہے۔ دشمنوں پہ جب تلوار چلتی ہے تو لاشوں کی پشتیں لگ جاتے ہیں، گردنیں ایسے کٹتی ہیں جیسے گاجر اور مولی کٹا کرتی ہیں۔ امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، دشمن حیران ہے کہ قاسم شہید ہو گئے، امام حسین نے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کیا، علی اکبر کا شباب لٹ گیا، علی اصغر کا بچپنا لٹ گیا، عباس غازی کے بازو کٹ گئے، لیکن حسین کس مٹی سے پیدا ہیں۔ امام حسین اللہ اکبر کیسا جگر رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے۔ امام حسین کی تلوار چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ فاطمی دودھ امام حسین کے بازو میں سما گیا ہو، حیدری خون امام حسین کے بازو میں سما گیا ہو، مصطفیٰ بھی پیار امام حسین کے دست میں آ گیا ہو۔ تلوار چلتی رہی، ذوالفقار حیدری چلتی رہی، لاشوں کے پشتے لگتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کان کھول کر کے سنو، آخرکار امام حسین کو 71 زخم آ گئے، امام حسین کے جسم سے خون ٹپکنے لگا، لیکن ادھر نماز کا وقت آ گیا۔ عین دوپہر کے وقت میں امام حسین اپنی تلوار روکنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تلوار جو قاسم کی قربانی سے نہ رک سکی، جو علی اکبر کے بازوؤں کے کٹے سے نہ رک سکی، جو غازی عباس کی شہادت سے نہ رک سکی، جو علی اصغر کی شہادت سے نہ رک سکی، جو انو محمد کی شہادت سے نہ رک سکی، وہ تلوار رک رہی ہے۔ کربلا کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے، آخر امام حسین کب تک لڑیں گے کہ 71 قربانیاں دے دی، زخموں سے چور چور ہو گئے، آخر یہ کون ہے؟ تو کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چلا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ڈٹا ہوا۔ آواز آئی یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقی حسین ہے۔ اور جب عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری نے دیکھا تو پکار اٹھے، شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور جب یہ آواز بریلی شریف پہنچی، امام عشق و محبت پکار اٹھے، گردنیں کاٹنے والے ختم ہو گئے اور کٹانے والے زندہ ہو گئے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت سیدنا امام حسین، عظمت اسلام، پیغمبر اسلام مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ میری غریبی تو لگی رہے گی، اس کے چکر میں ایمان خراب مت کرو۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ یہ دین تم نے کہاں سے سیکھا ہے کہ 500 کلومیٹر دور اجمیر شریف، اللہ اکبر، اور آپ جو ہے کلیر شریف، مکن پور شریف، اتنے لمبے لمبے مسافتوں کو طے کر کے چادر چڑھانے تو جاتے ہیں لیکن اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ یہ دین تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنی مطلب کیا ہے؟ یتیم بھانجی، یتیم بھتیجی آپ کو ننگے سر وہ نظر نہیں آتی۔ 1000 کی چادر مزار پہ ڈالنے سے پہلے سوچو کاش ہم اپنی یتیم بھتیجی کو بھی چادر اڑا دیتے، یتیم بھانجی کے بھی دستو بازو بن جاتے۔ اگر ہم نے ان یتیموں کو خوش کیا ہوتا تو غریب نواز اجمیر سے خوش ہو جاتے، اللہ اکبر، عطائے رسول وہیں سے خوش ہو جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہا تھا خوددار میرے شہر کا فاقو سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر
کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا۔ حضرات گرامی، اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی، اہم الفرائض نہ ہوتی، افضل العبادات نہ ہوتی، تو میرا حسین سجدے میں سر نہ کٹاتے۔ حسین نے سر سجدے میں کٹایا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے نانا کے امتیوں کو پیغام دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ تو نماز اور حج میں فرق یہ ہے، نماز ہر مسلمان امیر غریب سب پہ فرض ہے، لیکن سنو حج امیر غریب سب پہ نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، یہ مالدار پہ فرض ہے۔ اللہ پہلے مال دیتا ہے، بعد میں حج فرض فرماتا ہے، لیکن آج کچھ مالدار جو ہیں حج نہیں کرتے بلکہ پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، شادیوں کے موقع پہ بربادی کرتے ہیں، حج کے موقع پہ غریب بن جاتے ہیں۔ کان کھول کر کے سنو، میرے آقا نے فرمایا، مولا علی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا اور پھر موت آ گئی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہت سو کو تو میسر کفن تک نہیں ہوتا۔ آج جو حکومت ملنے کے بعد حضرات اپنے آپ میں قارون اور فرعون بن رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ایک طاقت ہے، اس طاقت کا نام قدرت ہے۔ میرے رب کی طاقت بہت بڑی ہے، میرے رب کی پاور کا کوئی احاطہ نہیں ہے، آسمان و زمین سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ قسم خدا کی، جب وہ حکومت لینے پہ آتا ہے پھر سر ڈھانپنے کے لیے جگہ نہیں دیا کرتا ہے، کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے، کوئی نمرود بن کے عافیت اپنی گواتا ہے، کوئی فرعون سے پوچھے تلا تم کس کو کہتے ہیں، سفینہ کس طرح ساحل پہ آ کے ڈوب جاتا ہے۔ کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ آج فرعون بننے کی ضرورت نہیں، اور مسلمانوں تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ کوئی ایسی رات نہیں ہے آج تک کہ جس رات کے بعد سویرا نہ ہوا ہو، سویرا آئے گا۔ اگر تم فرعون ہو تو تمہارے ظلم کا پنجہ توڑنے موسیٰ بھی ضرور پیدا ہوگا، موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ تاریخ کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے، ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے حفاظت کرنے والا، وہ حفاظت فرماتا ہے۔ حضرات تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جس پہ حج فرض ہوا اور نہ کیا، میرے نبی فرماتے مر گیا اسی حالت میں، تو یا تو کوئی فرق نہیں، یا تو وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ یہودی اور نصرانی سے اللہ ناراض ہے کفر کی وجہ سے، اور مسلمان سے اس سے ناراض ہے کہ اس نے جو حج نہیں کیا اس وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کتنی بڑی ناراضگی کا اظہار مصطفیٰ جان رحمت فرماتا ہے۔ حج کرنا فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ کریں تو کر سکتے ہیں۔ عمرہ حج کرنے سے مالداری آتی ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں حج کو جا رہے ہیں، ان کا ڈرائیور ہے، غریب ہے، وہ مالک اس سے کہتا ہے کوئی تیری بھی خواہش ہے جو پوری نہ ہو سکی ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں ایک خواہش ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ جو سیٹ ہے اس سیٹ کا نام ہے محمد یوسف، جو کبھی عیسائی دھرم سے جن کا تعلق تھا، کرکٹر ہیں، ایک پڑوسی ملک کی ٹیم میں کھیلا کرتے تھے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو حج کر لیا تھا وتھ فیملی, سوچا تھا اب نفلی حج کر کے آؤں, لیکن ادھر سوچا یار ڈرائیور بھی چاہتا حج کرنے کے لیے. بولے میں نے اس کا آدھار کارڈ لیا اور جو پروفز تھے آئی ڈی وہ لیں اور پاسپورٹ لیا اور میں نے اس کا سارے کام کرا دیا. اس کے بعد میں نے کہا کام ہو گیا تمہارا. اللہ اکبر. وہ کہتا جب میں نے ان کے ہاتھوں میں سب یہ چیزیں دی حج کی, وہ بہت دیر رونے لگا, اتنا رویا. کہتے ہیں محمد یوسف اللہ اکبر کبیرہ, بولے میں تو نفلی حج پہ جا رہا تھا, مجھے وہ سکون نہیں ملتا جو مجھے اپنے ڈرائیور کو حج پہ بھیجنے میں سکون مل رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حج پہ حج کرتے ہیں, عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں. پڑوس میں ہمیں غریب بچیاں نظر نہیں آتی جن کے بالوں میں چاندی اتر آئی, ان کی بھی تو نکاح کرانے چاہیے, ان کی بھی تو شادی کرنی چاہیے. یہ بھی تو فلاح و بہبود والے کام ہیں. تم حضور کے روزے پہ بار بار جاتے رہو اور حضور کی غریب امتیوں کی غریب بچیاں تڑپتی رہیں. حضور انہیں بھی تو دیکھ رہے ہیں, پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اللہ اکبر کبیرہ, ذرا غور فرماؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا کہ حج کس پہ فرض ہوا؟ مالدار پہ فرض ہوا, غریب پہ حج فرض نہیں ہوا. اب آؤ سنو, حج کرنے کا فائدہ کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے فارغ ہو جاتا ہے, جب وہ اپنے وطن واپس آتا ہے, اسے گھر میں آنے سے پہلے اس کی انٹری اور داخلہ مارنے سے پہلے اور لوگوں دوڑ کے جاؤ اس سے مصافہ کرو, اور لوگوں دوڑ کے جاؤ حاجی انیس احمد کو گلے لگاؤ, گلے مل جاؤ اور کہو حاجی صاحب میرے لیے بخشش کی دعا کر دے, میری مغفرت کی دعا کر دے. میرے نبی نے فرمایا حاجی خود بخشا ہوا ہوتا ہے, مغفرت شدہ ہوتا ہے, اور جس کے واسطے وہ ہاتھ اٹھا دیتا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہ ہوگا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, قیامت کے دن نہ تو بیٹے فائدہ دیں گے, نہ مال فائدہ دے گا, سیدھا دل فائدہ دے گا. جس کے پاس عقل تکبر گھمنڈ نہیں ہوگی, خدا کا باغی نہیں ہوگا, وفادار ہوگا, اسی کو فائدہ ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ سنیے کان کھول کر کے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, اس دن انسان اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ, اپنی جڑوا, اپنی وائف, اپنی بیوی دھرم پتنی سے بھاگے گا. وبنیہ, اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. کوئی کسی کا پرشان حال نہ ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں ایک حاجی اللہ اکبر کبیرہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے, بحالت احرام دو چادریں اس کو ملتی ہیں. ایک چادر کا تہمت بنا لیتا ہے, ایک چادر کو اللہ اکبر اپنے اوپر ڈال لیتا ہے. دو چادروں میں ہے, امیر ہے غریب ہے, گورا ہے کالا ہے, ان پڑھ ہے کپڑ ہے, پڑھا لکھا ہے, عالم ہے غیر عالم ہے, ماسٹر ہے غیر ماسٹر ہے. اللہ اکبر, ایک چادر کو اوڑے ہوئے ہیں, ایک چادر کو لپیٹے ہوئے ہیں, دو چادروں میں ہیں. اب خانہ کعبے کا طواف کرنے جا رہے ہیں. جیسے ہی بیت اللہ شریف میں وہ داخل ہوئے ہیں, پہلی نظر پڑے گی, آقا فرماتے پلک جھپکنے سے پہلے جو بھی دعا حاجی حجن کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. اب جائیں گے گرین لائٹ پہ, حجر اسود اس کے جسٹ سامنے بالمقابل لگا ہوا ہے, وہاں سے اللہ اکبر استلام کریں گے, اپنے ہاتھوں کو دکھا دیں گے, چہرہ حجر اسود کی طرف, ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف, سینہ سامنے کو ہوگا. آپ کا جو طواف ہے یہیں سے اسٹارٹ ہوگا. پہلے 3 چکروں میں چادر کو آپ اس طرح اوڑیں گے, بتا دیتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ جو بایاں کاندھا ہے اس کے اوپر یہ چادر کا سیرہ ہونا چاہیے, اور سیدھا بازو جو ہے اس کے نیچے سے آپ جو ہے یہ چادر کا ایک حصہ اس طرح نکالیں گے اور بائیں کاندھے کے اوپر لا کر کے آپ ڈال دیں گے. یہ سیدھا بازو آپ کھولیں گے. پہلے 3 چکر اس طرح آپ کو کرنے ہیں. اللہ اکبر. حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, کراؤڈ ہوگا, بھیڑ ہوگا, پوسیبل ممکن نہ ہوگا وہاں تک پہنچنا. تو اب کیا کرنا, آنکھیں کھولیے, بازو کرسی سے بچائیے, سیدھے ہو کر کے حاجی انیس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے. اب آپ سنیے, آپ استلام کریں گے, جتنا ثواب ہونٹوں سے چومنے میں ہے اتنا ثواب ہاتھ دکھا کر کے ہتھیلیوں کو چومنے میں ہے. ثواب کتنا ہے, یہ پتھر جنت سے آیا تھا, جس وقت کعبے میں آ کر کے نصب ہوا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. اب حجر اسود نام پڑ گیا, کالا ہو گیا. کالا کس وجہ سے ہوا ہے, اس کی سفیدی اللہ اکبر کالے پن میں کیوں تبدیل
تبدیل ہو گئی. نبی فرماتے جب اسے امتی چومتے ہیں تو ان کے گناہوں کو یہ جذب کر لیتا ہے. یہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے. گناہوں کو جذب کرتے کرتے کالا پڑ گیا. جب گناہ پتھر کو کالا کر سکتے ہیں, ملت کے جوانوں وہ تمہارے دل کو بھی کالا کر سکتے ہیں. بچوں اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے. دیکھو قسم خدا کی کوئی پیسے سے بڑا نہیں ہوتا. تم غریب باپ کے بیٹے ہو, تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی. ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر قسم خدا کی آپ تقوی اختیار کر لو. اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. تنہائی میں اپنے رب سے ڈرا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ سے ڈرا کرو. سی سی ٹی وی فوٹیج, سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ کر کے آپ ڈر جاتے ہو, چوری نہیں کرتے. اور یاد رکھو یہ تو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, بیٹری انویٹر چارج نہیں ہوتا تو یہ نہیں دکھاتے ہیں. لیکن قسم خدا کے تمہارے رب کو تو نیند آنا بڑی بات ہے, اسے اونگ تک نہیں آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ تک نہیں آتی ہے. اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو. رب سے ڈرو گے تو زمانہ تم سے ڈرے گا. زمانے پہ راج کرو گے, حکومتیں کرو گے. اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو. جو رب سے ڈرے گا اللہ تمام ڈر اس کے دل سے ہٹا دے گا. ظالم کا ڈر دل سے نکال دے گا, جابر کا ڈر دل سے نکال دے گا. غریب باپ کے بچے ہو, کبھی غربت پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بلندی کا جو معیار ہے پیسے سے نہیں ہے, امیر گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہے, تقوی اختیار کرنے سے ہے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہے, جو متقی زیادہ ہے, پرہیزگار زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے سبحان اللہ. ملت کے جوانوں کبھی اپنے آپ میں مطلب کیا ہے نروس مت ہونا, احساس کمتری کا شکار مت ہونا. اس کے پاس پیسے ہیں تو تمہارے پاس خدا ترسی ہے, خوف خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو کیا ہے خوف خدا. خوف خدا کی ایک جھلک دکھاؤں. آدھی دنیا کا بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, ایک بیوہ کے گھر میں جا کے ہاتھ جوڑ کے رو رہا ہے, اے بہن معاف کر دے عمر کو. وہ عورت کہہ رہی ہے عمر سے تمہارا کون سا رشتہ ہے؟ کہا بہن معاف کر دے, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, تیرے بچوں کی طرف اس کی التفات نہ ہوا, توجہ نہ ہو سکی, لیکن آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بچوں کو عمر نہیں بھولے گا. اس عورت نے کہا تھا سب کو معاف کر دوں گی, عمر کو معاف نہیں کروں گی. دعا کروں گی اللہ عمر کو ہٹا دے اور عمر کی جگہ تجھے مسلمانوں کا لیڈر بنا دے. اسے نہیں پتا تھا یہی آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اسے کہتے ہیں خدا ترسی. حضرت عمر سے اس عورت نے کہا تھا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کے خلاف مقدمہ کروں گی, کمپلین کروں گی, دامن عمر کا ہوگا, ہاتھ میرا ہوگا, شکایت کروں گے. اتنا سننا تھا آدھی دنیا کا بادشاہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اپنے دل پاکیزہ بناؤ, دل میں حسنین کے نانا کا صرف گنبد خزرہ اور کچھ نہ ہو, اور موبائل کی اسکرین پہ بھی کسی کرکٹر کا فوٹو نہ ہو. جب اسکرین آن ہو تو گنبد خزرہ ہو. دل بھی پاک بناؤ, موبائل بھی پاک بناؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آپ کو حجر اسود کا استلام کرنا, جو ثواب چومنے میں ہے وہی استلام کرنے میں. ہر چکر پہ استلام کرنا, 7 چکر پہ. اور کس طرح؟ پہلے 3 چکر اس طرح چلنے ہیں. کیوں چلنے ہیں؟ یہ جب بازو کھلے گا تو تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے, بازو ہلا ہلا کے چلنا. کیوں چلنا؟ کفار مکہ نے کہا تھا یہ کیا طواف کعبہ کریں گے, یہ تو مدینے سے آئے ہیں, یثرب سے, وہ تو بیماریوں کا گھر ہے, بخار نہیں نے پکڑ لیا ہوگا. میرے نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی. حضور نے فرمایا جیسا میں کروں ویسا تم کرتا. حضور اپنے کھبے ہلا کے چلنے, سبحان اللہ. صحابہ بھی چلنے, کھبے ہلا کے چلنا منع ہے, لیکن میرے نبی کی ادا اللہ کو پسند آ گئی. یہ اس کو کہتے ہیں اجتباع. اور یہ جو اس طرح کپڑا میں نے اوڑا ہے اس عمل کو کہتے ہیں اجتباع, اور جو کھبے ہلا کر کے چلتی اس عمل کو کہتے ہیں رمل. یہ رمل میرے نبی کی سنت بن گئی. اس کے علاوہ کہیں اکڑ کے چلنا جائز نہیں, لیکن نبی چلے ہیں تو امتی تمہارے لیے سنت بن گیا. تم کہتے ہو نبی اللہ اکبر, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. او میرے نبی با اختیار ہے, بے اختیار نہیں. نبی قانون بتانے والے بھی ہیں, قانون بنانے والے بھی ہیں. مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ سکتے نہیں. دو جہاں کی نعمت
نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں عزیزان ملت اسلامیہ 3 چکروں میں چوتھا چکر جب ہوگا تو اسی طرح یہ اپنے بازو کے اوپر چادر کو ڈال لیں گے. اس طرح آپ کو مطلب کیا 3 چکروں میں اس طرح چادر کو اوڑھنا ہے. باقی ایک چادر کا تہمت. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ تو یاد ہوگا نا. لبیک پڑھو میرے ساتھ پڑھو. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حضور فرماتے جب حاجی اس تلبیہ کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ میں انتہائے زمین تک جہاں تک زمین ختم ہوتی ہے اس درمیان میں جتنے پہاڑ ہوتے ہیں کنکرات ہوتے ہیں نباتات و جمادات ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میں تلبیہ پڑھتے ہیں. حاجی اکیلا نہیں ہے تلبیہ میں. کنکرات و نباتات و جمادات بھی تیرے ساتھ ہیں. اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہ ہوگا بیٹا باپ کا نہ ہوگا. آؤ اسی طرف جو میں نے آیت پڑھی تھی. اب حاجی کی شان دیکھو. یہ کنکریاں گواہی دیں گی یا اللہ اس نے تیرے گھر کا طواف کیا تھا, یا اللہ اس نے تیرے گھر کا حج کیا تھا, طواف کعبہ کیا تھا, یا اللہ اس کو بخش دے. اللہ ان کی گواہی کو قبول فرمائے گا اور حاجی کی مغفرت فرمائے گا. اب حاجی کی شان دنیا دیکھے گی. حاجی انیس اکیلے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. 400 افراد کی حاجی انیس ایک حاجی مغفرت کرا دے گا. 400 افراد کو جنت دلا دے گا, سفارشی بن جائے گا. ایک حجن 400 عورتوں کی مغفرت کرائے گی. ایک حاجی 400 حاجیوں 400 لوگوں کی مغفرت کرائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب یہ حج کر کے فارغ ہوتے ہیں طواف کر لیا. طواف کے بعد اللہ اکبر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے. حضرات گرامی مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا. یہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا. اوپر کو جاتے تھے لے کے جاتا تھا, پھر یہی پتھر نیچے کو لے کر کے آتا تھا. اگر اجازت دو تو آگے بڑھ کے بتا دو. کعبۃ اللہ کی جو مطلب کیا ہے تعمیر ہے 10 مرتبہ ہوئی. پہلی مرتبہ فرشتوں نے کی, فرشتوں نے اس کا طواف کیا. حضرت آدم نے طواف کیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب طوفان نو آیا کعبہ بھی اس میں شہید ہو گیا. سرخ سا ریڈ سا ٹیلا مختصر سا باقی رہ گیا. 400 سال کا زمانہ بیت گیا, کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت اللہ اکبر کبیرہ آپ نے سارا سے نکاح کیا تھا. عقد ثانی حضرت ہاجرہ سے کیا. آپ نے دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ نے بشارت دی حلیم المزاج ایک عقل مند شبہ شعور بچے کی. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو گئی. ابھی چند دن ہوئے تھے اللہ کا حکم آ گیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں سے لے کر کے ملک شام سے فلسطین سے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آؤ. وادی غیر ذی زرع اس کو کہتے ہیں جہاں کوئی فصل نہ ہو, جہاں کوئی کھیتی نہ ہو, جہاں کوئی پانی کا چشمہ نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس آبادی میں ملک شام سے لے کر کے چلے اور کعبے کے پاس میں لا کر کے بٹھا دیا. کعبہ بھی شہید ہو گیا. طوفان نوح کی وجہ سے اتنا متاثر امپریس ہوا, پھر بھابت ہوا, کعبے کی دیواریں تک گر گئی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ہاجرہ کو تھوڑا سا پانی کھجوریں دے کر کے جب ریٹرن ہوئے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کی صابرہ شاکرہ بندی نے, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا, آپ چلے جائیے, اللہ ہماری حفاظت و صیانت فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامی آپ ملک شام آ گئے. تھوڑا سا پانی کھجوریں ختم ہو گئیں. اب حضرت ہاجرہ کو دودھ اترنا بھی بند ہو گیا. جب جچہ کھائے گی نہیں تو بچے کو دودھ کیسے پلائے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ دودھ اترنا بند ہو گیا. آپ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوئیں. اور 2 پہاڑیاں ہیں برابر میں, ایک کا نام صفا ہے ایک کا نام مروہ ہے. ہے تو پہاڑ لیکن پہاڑیاں کہا جاتا ہے کیوں؟ نسبت ایک مؤنث سے ہے, حضرت ہاجرہ سے ہے. پہاڑ نہیں پہاڑیاں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ,
اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بیٹے کو لٹا گئیں اور صفا پہ گئیں، وہاں غور و فکر کیا، تدبر کیا کہ پانی کا چشمہ اوپر سے نیچے کو دکھائی دے، اوپر تو تھا نہیں، نیچے کو دیکھے نہیں، نیچے نہ پہاڑی پہ کوئی پانی کا چشمہ ہی نہیں۔ آپ چلتی رہیں، پھر خیال آیا میرا بیٹا اکیلا ہے، کوئی گرگزادہ حملہ نہ کر دے، کوئی چوپایا کوئی بہائی حملہ نہ کر دے، کوئی آبادی نہیں، کوئی آدم زاد نہیں، آدم خور تو ہیں آدم زاد نہیں ہے، جھاڑ ہیں پیڑ ہیں کچھ نہیں ہے، ان کے علاوہ وادی غیر زیر زرع کا مطلب ہی ہے۔ آپ چلتی رہیں، پھر خیال آیا بیٹا اکیلا ہے تو دوڑنے لگیں، جہاں تک وہ دوڑی ہیں آج حاجی بھی وہاں دوڑ، اتنی جگہ دوڑتا۔ ایک بڑے میاں کہنے لگے بڈھا بھی دوڑتا، بڑھیاں بھی دوڑتی ہیں، بزرگ بھی دوڑتے ہیں، سب دوڑتے ہیں، عالم بھی دوڑتے ہیں، غیر عالم بھی دوڑتے، بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ ہنس رہے ہیں ہم نے کہا صفا مروہ ہے، بولے دوڑتوں کہ میں نے کہا اس وجہ سے دوڑا ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑی، بعض مقتدی اتنا خطرناک ہے، امام صاحب کو پھانسنے کی وجہ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ جو مسئلہ تمہیں معلوم ہو اسے معلوم ہی مت کرو، جو پہلے سے معلوم ہے اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، سمجھ گیا؟ اور اب امام بھی کم چلاک نہ، اگر یہ سیر ہے تو وہ سوا سیر ہے، امام سید بن گئے، بولے ایسا نہ مانے گا تو ایسا مانے گا، کیونکہ سیدوں کی عزت بہت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی سیدوں کی عزت ہونی بھی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو میری آل کی محبت میں گیا وہ شہید گیا۔ اب امام نے دیکھا بھی ایسا کام نہیں چل لیا، کوئی کہیں جا رہے ہیں تو کوئی موٹر سائیکل دینے تیار نہ امام صاحب کو، اور اگر سید صاحب امام صاحب ہو تو حضرت میری کار میں چلیے میری میں چلیے، تو لوگوں نے اپنے مزے کے لیے اپنا نسب بدل دیا، یہ حرام ہے۔ ایک ایگزامپل اور دے دوں، اگر تاؤ چلاک ہے تایا اور ابا بیچارے ان پڑھ ہیں، کوئی دوست پوچھ رہا یہ کون ہے، تو جو ابا ہیں انہیں چچا اور جو چچا ہیں انہیں، یہ حالات ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جو سید نہ ہو اپنے آپ کو سید ثابت کرے، سید کہلوائے، تو سنو میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنا نسب تبدیل کرے نہ اس کے فرض قبول ہیں نہ اس کے نفل قبول ہیں۔ چند دن کی عزت کی خاطر نسب نہ بدلو، دنیا ختم ہو جائے گی، تقوی اختیار کرو۔ اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے، غلام سید ہے، لیکن ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا ہے۔ مفتی اعظم ہند کو دنیا آج بھی سلام کر رہی ہے، تقوی اختیار کیا۔ تاج الشریعہ سادات میں سے نہیں ہے، غیر سادات میں سے ہے، تقوی اختیار کر کے گئے، دنیا آج ان کی تربت پہ جا کے سلامی دے رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیت، تو اس طرح مسئلے مت پوچھو جو مسئلے تمہیں پہلے سے آلریڈی معلوم ہے، وہ مسئلہ معلوم کرو جو معلوم نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور فرمائے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی جگہ دوڑی تو وہاں دوڑنا سنت ہاجرہ قرار دے دیا گیا۔ مروہ پہنچی، ایک چکر، وہاں پانی تلاش کیا نہ ملا، پھر مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، صفا سے مروہ 7۔ شروع بھی صفا سے اور آخر بھی صفا سے، مروہ جا کر کے 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اللہ اکبر، 7ویں چکر پہ کیا دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے گئی تھی وہیں چرندے اور پرندے آ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ پانی کا چشمہ نکل پڑا ہے، بلبل سدرہ طائر سدرہ آ گئے، اپنا پر مارا، اسماعیل علیہ السلام کی اینڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نکلنے لگا۔ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی کا چشمہ نکلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا پانی کا چشمہ ہے تو پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے آپ نے ریت لگانا اس کے ارد گرد شروع کر دیا، احاطہ کرنا شروع کر دیا پانی کا بہاؤ، تاکہ پانی زیادہ نہ پھیل جائے، اور ڈول لگاتی گئی، کہتی گئی زم 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 زم۔ اس کے معنی ہے رک جا رک جا، رک رک زم زم۔ آب زمزم کی وجہ تسمیہ یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زمزم کو روک دیا۔ اب ذرا
ذرا غور فرمائے، یہ جو آب زمزم، اب آپ کا ایک سوال ابھی بھی باقی رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ کی ضرورت تھی، حضرت ہاجرہ پانی پیئیں گی تو پانی سے تو دودھ پیدا بنے گا نہیں، انہیں تو کھانے کی ضرورت ہے۔ تو سنو، آب زمزم کی یہ تاثیر ہے اس پانی کی کہ یہ بھوکا پیے تو بھوک مٹاتا ہے، پیاسا پیے تو تشنگی مٹاتا ہے، دونوں میں کام کرتا ہے، اور بیمار پیے تو شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ایک قبیلہ تھا، ایک قبیلہ جس کا نام ہے قبیلہ جرہم، وہ وہاں سے جب گزرا اس نے دیکھا یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اس قبیلے نے پرمیشن حضرت ہاجرہ سے لی اور یہ یہیں پر قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم پہ قبضہ ہمارا ہوگا، یہاں آپ کو رہنے کی اجازت ہے۔ آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے ہیں، آ کر کے طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے، زمزم کا چشمہ نکل گیا، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے گئے تھے، یہاں تو آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی رہنے لگے۔ آپ نے خواب دیکھا، ابراہیم قربانی کرو، ابراہیم قربانی کرو، ابراہیم قربانی کرو۔ صبح اٹھے 100 اونٹ ذبح فرما دیے، پھر اگلی رات خواب آیا 100 اونٹ پھر ذبح فرما دیے۔ سنو، قربانی کرنا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس پر قربانی فرض ہو اور وہ قربانی نہ کرے، حضور فرماتے وہ میری عیدگاہ کو نہ آئے، وہ میری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اللہ اکبر، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ کوئی قربانی کے پیسے صدقہ کر دے یہ افضل نہیں ہے، اور اس سے اس کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، یہ واجب اس کے ذمے رہے گا اگر وہ چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل جو ہے محبوب نہیں، پسند نہیں۔ اور کان کھول کر کے سنو، قربانی کے جانور کا گوشت ہم کھا جاتے ہیں حضرات گرامی، ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اب اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم استعمال میں لے آتے ہیں، پھر اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو پسند تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ہرگز اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تم جو جانور ذبح کرتے وقت اپنے دلوں کے اندر یہ کیفیت طاری کرتے ہو، یہ کیفیت آتی ہے اے میرے پروردگارا، یہ تو تو نے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر تو میری جانور کی قربانی مانگے گا پیچھے نہ ہٹوں گا، اپنی جان کی قربانی بھی دے دوں گا۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہی کیفیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اگر تمہارے دلوں کے حال یہ ہے کہ پائے 8 دن تک رکھ کے کھاؤں گا، فریج میں گوشت رکھ کر کے کھاؤں گا، اللہ اکبر یہ بنانا ہے، فلاں ترکاری بنانا ہے، فلاں سالن بنانا ہے، اسٹو بنانا ہے، نہاری بنانا ہے، اللہ اکبر کوفتہ بنانا ہے، یہ کھانے کا تمہارا عمل ہے۔ ایسا ساجی شریک جو 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، ایک 7 والے کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہے تو سب کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اچھے اچھے لوگ شامل کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ قربانی مانگ رہا ہے، 200 اونٹ ذبح فرما دیے، پھر رات کو خواب آیا، اللہ نے فرمایا جو محبوب سب سے زیادہ محبوب ہو اسے پیش کرو۔ 90 برس کی عمر میں عقد ثانی سے دعائیں مانگ کے جو بیٹا ملا تھا اس بیٹے کو تیار کروایا، کہ دعوت میں لے کر کے جا رہا ہوں، ہاتھ میں چھری ہے، رسی ہے، بغل میں چھری ہے، ہاتھ میں رسی ہے، بیٹے کو دولہا بنا کے دعوت میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ شیطان کے پیٹ میں درد ہو گیا، اس نے آ کر کے کہا تھا ہاجرہ تمہیں پتا تمہارے بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ سنو سنو، آج حاجی جو 8 تاریخ کو 8 دن حجہ کو 5 دن ایام خمسہ جو ہوتے 5 دن، اللہ اکبر کبیرہ، حاجی جو جاتے ہیں احرام باندھ کے کہاں جاتے ہیں؟ وادی مینا۔ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم جو جا رہے ہیں بیٹے کو لے کر کے، کہاں جا رہے ہیں؟ مینا۔ اور حاجی کہاں جاتا ہے؟ 5 دن جو حج ہوتے ہیں 8 9 10 11 12۔ حاجی جائیں گے 8 تاریخ اور جا کر کے ظہر تک پہنچیں گے وادی مینا، 5 نمازیں پڑھیں گے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، 9 تاریخ ہو جائے گی، فجر کی پڑھ کے پھر مینا سے کوچ کریں گے، پہنچیں گے میدان عرفات، 9 ذی الحجہ کو بحالت احرام وہاں وقوف کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مزدلفہ وغیرہ وغیرہ، پھر 10 تاریخ کو عید والی دن کہاں آئیں گے؟ عید الاضحیٰ کو، پھر مینا سے گئے تھے نا، مینا ہی پلٹ کے آ جائیں گے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ خطبہ ہوگا، عید کی نماز ہوگی، اللہ اکبر، حلق ہوگا، بال مطلب کیا ہے حلق کرایا جائے گا، قربانی دیں گے عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر 11 اور 12 تاریخ کو تینوں جمرات پہ شیطان کے کنکریاں ماریں گے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا، ان کی اداؤں کو آج بھی اپنایا جا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے جب چلے ہیں، شیطان آیا ہے، آ کر کے کہا ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہا دعوت میں لے کر کے گئے ہیں۔ کہا نانا وہ تو اس کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ کہا کوئی بیٹا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوگا؟ شیطان نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تیور دکھائے، حاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے، ایک اسماعیل ہے 100 اسماعیل بھی ہو، یکے بعد دیگر سب کو ذبح کر دوں اللہ کے نام پہ۔ پھر شیطان کا حملہ جب یہاں مطلب وہ کارآمد نہ ہوا تو اس نے جا کر کے حضرت اسماعیل سے کہا تمہارے ابو جی تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ بولے دعوت نہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی اسماعیل نبی وہی کہا جو آپ کی امی جان نے کہا تھا۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا؟ بولے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر کا ایک جان کیا ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا میں تیار ہوں۔ شیطان کا حملہ یہاں بھی کارآمد ثابت نہ ہوا تو اب اس نے حضرت ابراہیم کو برگلایا۔ کہا بڑے میاں تم تو اپنے خواب کو سچ سمجھ رہے ہو، 90 سال کی عمر میں یہ تمہیں لاٹھی ملی ہے، اسے بھی کھونے جا رہے ہو، ضائع کرنے جا رہے ہو، سنبھال کے رکھو، بڑھاپے کا سہارا ہے، عصائے پیری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا بے وقوف، میرا خواب میں اللہ کا نبی ہوں، میرا خواب خواب نہیں ہے بلکہ وحی الہی ہے، صداقت پر مبنی ہے، صدق پر مبنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب شیطان کا حملہ یہاں بھی کارآمد ثابت نہ ہوا۔ اب وہ موٹا تازہ فروا جانور بن کر کے آپ کا راستہ روکنے لگا۔ آواز آئی اس کے کنکریں مار دو، یہ ابلیس لعین رجیم شیطان ہے۔ آپ نے 7 کنکریاں اس کے رسید کی، وہ وہاں سے ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ بیٹے آگے بڑھ لگے ہیں، راہوں کے مسافر بنے ہیں اللہ کی، آگے چلتے چلے جا رہے۔ پھر شیطان پھر آپ جانور بن کے بیٹھ گیا، پھر 7 کنکریاں اس کے رسید کی۔ اللہ اکبر، وہاں سے بھی چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ اور بیٹھا، 7 کنکریاں اور اس کے رسید کی، وہاں سے بھی چلا گیا۔ تینوں جمرات پہ آج حاجی بھی حجن بھی کنکریاں مارتے کہ نہیں مارتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جمرہ عقبہ وسطی کبریٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو یہ حضرت ابراہیم کی سنتوں کو ادا کیا جا رہا ہے، ان کی اداؤں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہی تو حج ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وادی مینا میں پہنچ گئے باپ بیٹے، قربان جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ بوڑھاپے میں ہیں، آپ کے لیے عصائے پیری کے مانند ہو، آپ کی لاٹھی ہو سہارا ہو، کہیں ایسا نہ ہو میری محبت خدا کی محبت میں غالب نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیں۔ جس وقت میری گردن پہ چھری چلے گی میں نظر نہیں آؤں گا، آپ چھری پھیر کے گزر جائیں گے، اور آپ کا اللہ اکبر جو مطلب کہ اللہ سے وعدہ کیا وہ پورا ہو جائے گا، جو خواب دیکھا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا دوسری خواہش یہ ہے، میرا جو کپڑا ہے یہ خون آلودہ ہوگا، خون سے لت پت ہوگا، میرے بلڈ سے سنجائے گا، یہ خون آلودہ میری قمیض میری امی حاجرہ کو دے دینا تاکہ وہ اپنا دل ٹھنڈا کر لیں، ان کو تشفی و تسلی مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری بات ابا یہ ہے، آپ میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے نہ باندھیں۔ کہا کیوں؟ بولے اس لیے رسی لایا تو ہو لیکن باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہیں دنیا والے یہ نہ کہہ دیں کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے رسی سے باندھنے کی ضرورت پڑی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم۔ اب ذرا سنو، حضرت ابراہیم نے کہا تھا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا قال یا ابت اذبح، آپ مجھے ذبح کیجئے۔ قال یا ابت افعل، یہ ہے قرآن کا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے یا ابت اذبح، آپ ذبح فرما دیں،
बात जब भी सवाल का जवाब तब भी हो जाता, लेकिन बाप ने सवाल किया, बेटे ने और आगे बढ़ के जवाब दिया कि ज़िबा ही की बात क्या है, आप मेरे मालिक हैं, जैसा चाहे वैसे मुझे इस्तेमाल कर लें। उफ तक नहीं करेगा आपका बेटा। आज का बेटा कैसे सीना दिखाता है, आज का बेटा जवान होकर बाप को धक्के क्यों देता है, आज का बेटा क्यों शिकवे गिले करता, हज महंगा हो गया। मैं कहता हूं बेवकूफ, ये हज तो महंगा हो गया, लेकिन बाप का चेहरा जिसने देखा उसे हज का सवाब मिलता है। क्यों पीर फकीरी पीर परस्ती के चक्कर में पड़ा है, बूढ़े बाप की दस्तबोसी किया कर। उस दिन नादान हाथ में चराग लेकर बाप को तलाश करेगा, जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बाप जैसा हसीन मुकड़ा ना मिलेगा। खतीब अहले सुन्नत कम वक्त में बड़ी शोहरत हासिल की हैं, शोहरत ने जिसके कदमों को बोसा दिया है, मौलाना तारिक रसम वली साहब क़िबला। इनके वालिद का अचानक इंतकाल हुआ, बड़े नेक दिल इंसान थे, जन्नती इंसान थे, उलमा के मुअद्दब मुअज़्ज़ब थे। हाजी अनीस अहमद साहब तो बखूबी जानते होंगे, साथ में दोनों ने मिलजुल करके काम किया है। हजरत एक दिन रो रहे थे, कह रहे थे, काश मैं अपने पैसों से वालिद को हज कराता, उम्रा कराता, असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन ऐसा मालूम भी तो नहीं था कि अचानक चले जाएंगे। बीमार हो तो पता रहता है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब आदमी ठीक ठाक होता है, क्या अनुमान लगाएंगे, क्या अंदाजा लगाएंगे, क्या मुजासफा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों, बाप को बहुत याद करोगे, लेकिन बाप जैसी हस्ती न मिलेगी। माँ अगर छतरी है तो बाप मिसले छत है, आंधी तूफान सबसे मुकाबला छत करती है, अपने नीचे रहने वालों को आंधी से बचाती है, सूरज की गर्मी से बचाती है, तूफानों से बचाती है। बाप अपने बच्चों को हर तकलीफ से बचाता है, हर परेशानी से बचाता है। बेटों को ऊंचा देखने के लिए नीचा बन जाता है, बच्चों को बड़ा देखने के लिए छोटा बन जाता है, गाली भी सहन कर लेता है, कबीदा खाती नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर दुख को सह लेता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐसिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे। अगर मिसले जन्नत है तो बाप तुम्हारे लिए खाने काबे की तरह है। आज काबे की तवाफ की तमन्ना दिल में रखने वालों, तुम्हें फिक्र ही नहीं है, तुम्हारा किबला तुम्हारे घर में है। अपने बाप का चेहरा देखा करो। माँ के कदमों में जन्नत है, उस जन्नत की तलाश करते हो, माँ के कदमों में जन्नत तलाश कर लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। माँ अगर हीरा है, माँ अगर तलवार है, तो बाप उसकी धार है। माँ अगर फूल है तो बाप उसकी खुशबू है। बोलो क्या है? बाप उसकी खुशबू है। माँ अगर प्यार करती है तो गोद में बिठाती है, बाप प्यार करता है तो कांधों पे बिठाता है। माँ इजहार करती है प्यार का, बाप इजहार नहीं करता। माँ सामने से पेशानी चूमती है, बाप जब बेटा सोता हुआ होता है तब पेशानी चूमा करता है। गौर फरमाएं, किसी शायर ने कहा था, अजीज तर वो मुझे रखता था रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था। बेशक बेशक। अजीज तर वो मुझे रखता था रगे जा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पर रखता था, यही वजह है मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सिसकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक फ़कत मेरी हाथ से। मैंने कहा मुझे ये मोबाइल चाहिए, दिला दिया। बाप ने 1000 रुपया खर्च किया, मैं 500 रुपये देकर अगले हफ्ते हिसाब मांगता हूँ, कहाँ कहाँ खर्च किए। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था। वो लौटता था कहीं रात देर को दिन भर, वो लौटता था कहीं रात देर को दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता था। ये लेते फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। पुराना सूट पहनता था, कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था। वो मुझको सोए हुए देखता था जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता था, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता था। मेरे बगैर
تھے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ یا ابت اصبح کہتے بات مکمل ہو جاتی، لیکن کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اس کام کو کیجیے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، ذبح کرنا شروع کر دیا، گردن پہ چھری کو رکھ دیا، ریشم جیسا نرم و نازک گلا، آسمان ششدر ہے، زمین ششدر ہے، چشم فلک نے عشق و محبت و عقیدت و جولانی کا یہ منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، زمین تک رہی تھی، آسمان تک رہا تھا، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے دیکھ لو یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا گہرا دوست ہے، 90 برس میں دعائیں مانگ کے جو بیٹا ملا ہے وہ بھی میرے نام پہ ذبح کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ چھری کو چلایا، چھری نہ چلی، اللہ اکبر، برابر پتھر پہ ماری، پتھر ٹکڑے ٹکڑے، کہا اے چھری تم نے پتھر جیسی مستحکم چیز کے ٹکڑے کر دیے، میرے بیٹے کا ریشم جیسا گلا کیوں نہیں کاٹتے؟ چھری نے کہا تھا اے ابراہیم تمہاری مانو یا اللہ کی مانو؟ خلیل کہتا ہے کٹ جا، رب جلیل کہتا ہے بال بھی نہ کٹے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری مرتبہ پھر کوشش کی تو حضرت جبرائیل نے جنت سے دمبا لا کر کے پیش کر دیا، اسماعیل کو کھینچ لیا، دمبا ذبح ہو گیا، چھری چل گئی۔ فنادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا کی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم بھلائی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ بہت ہم نے ایک فدیہ دے کر کے تمہارے بیٹے کو بچا لیا، یہ کھلی آزمائش تھی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اسے آخرین میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پہ سلامتی ہو۔ آج حاجی بھی یہی عمل کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 11-12 تاریخ کو تینوں جمرات پہ کنکر مارتا، کیوں مارتا؟ حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ قربانی ہو گئی۔ اب آخری بات بتا کے بات کو ختم کر رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بھی پڑاؤ ڈالنا چاہا، آواز آئی اپنا گھر بعد میں پہلے میرا گھر بنا دو۔ کہا تیرا گھر کہا؟ کہا سفید سے لال سے ٹیلا ہے، اس کی دیواروں کو اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خدا کے گھر کی دیواروں کو، بیت اللہ کو اٹھانے لگے۔ جب دیواریں اٹھ گئیں تو اب مطلب کیا ہے، پال اور پاڑ پلی کی ضرورت ہوتی ہے، بانس بلی ہوتے ہیں، لیکن پتھر آیا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا، نیچے سے پتھر لے کر اوپر جا کر کے رکھتے تھے، کعبہ بن کر کے تیار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کر دو اب میرے بندے اس گھر کا طواف کرنے آئے۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہتے یا اللہ تیرے بندے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہیں ایمان والے، وہ میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے فرمایا ابراہیم جتنا حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو، آواز دینا تمہارا کام ہے، بندوں کو سنوانا میرا کام ہے، اور لوگوں اپنا اپنا کام ایمانداری سے ادا کرتے رہو، اپنی اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے دیتے رہو۔ خدا کی قسم ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈلوا دے گا، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، تم اپنے حق کو ایمانداری سے لیتے رہو، اپنے ذمہ داری کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور بندوں کو سنوانا میرا کام ہے۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرنے آؤ، طواف کرنے آؤ۔ یہ آواز حضرت ابراہیم کی اتنی تیز ہو گئی، ہواؤں کا فضاؤں کا خلاؤں کا سینہ چاک کرتے ہوئے لوگوں کے کانوں تک پہنچی۔ سنا سب نے تھا، جو دنیا میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان بچوں نے بھی سنا، جو اپنے باپ کی صلبوں میں تھے اسلاف میں تھے انہوں نے بھی سنا، ارحام و اسلاف میں جو بچے تھے انہوں نے بھی سنا۔ لیکن لبیک سب نے کہا، جس نے لبیک کہا وہی حج کرنے جا رہا ہے، وہی طواف کعبہ کرنے جا رہا ہے، اور جس نے جتنی مرتبہ کہا ہے اسے اتنی مرتبہ یہ دولت عطا ہو رہی ہے، یہ دولت نصیب ہو رہی ہے، یہ دولت اس کا مقدر بن رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات بات بہت لمبی کر سکتا ہوں لیکن بس یہیں پہ ختم کر کے
آپ کو مکۃ المکرمہ میں محنت عمرہ کرنا، مسجد عائشہ جاؤ، غسل کرو، احرام پہنو، 2 رکعت نفل مسجد عائشہ میں پڑھو، پھر حرم میں آؤ، طواف کرو، 7 چکر لگاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، سعی مشکور صفا مروہ کی سعی کرو، پھر حلق کراؤ۔ محنت، ارے بھائی 7 چکر لگاؤ گے اس میں محنت، 7 چکر صفا مروہ کے اس میں کئی کلومیٹر، مسجد عائشہ جاؤ گے پھر آؤ گے کئی کلومیٹر، بولو ہے کہ نہیں؟ محنت، پھر ایام خمسہ حج، 8 9 10 11 12، اس لیے عمرہ تو کریں لیکن 6 تاریخ کو روک دیں، ریسٹ کریں، آرام کریں، حج کی تیاری کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آرام کریں آپ، کیونکہ عمرہ پہلے سے کرتے رہیں گے تو تھکن ہو جاتی ہے۔ میاں جو یہ ہوتی ہیں نا، جو ایڑیاں ہوتی ہیں، اچھوں کی ایڑیاں بھی سفید ہو جاتی ہیں، کھال خود بخود چھٹنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن محنت کرنے والوں کا، اور جو محنت نہ کریں وہاں بھی جا کے موج مستی کریں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ ہیں ایسے لیبل لگ جا حاجی کا، بس لوگ جھوٹا کہتے ہیں، مجھے جھوٹا نہ کہیں، لوگوں کے پیسے مارے ہیں تاکہ کچھ لیبل لگ جائے، یار سچے کا اس لیے جا رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے جو ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ محنت 5 دن محنت، قربانی، وادی مینا، عرفات سے پھر مزدلفہ، مسجد نمرہ، خطبہ، حج کا خطبہ، پھر وادی مینا میں، پھر تینوں جمرات پہ کنکر، پھر طواف زیارہ، الوداعی طواف، یہ تمام محنت۔ اب آؤ گے مدینہ، کیا ملے گا مدینے میں؟ جو محنت تم نے کی ہے، حج کیا نا، حج مدینے میں ہوتا ہے۔ علماء اہل سنت فرماتے اس پہ مہر مدینے میں لگتی ہے، حج مکے میں ہوتا ہے، مہر مدینے میں لگتی ہے۔ کہاں لگتی ہے؟ بولو اونچا بولو، مدینے میں لگتی ہے مدینے میں۔ کہاں لگتی ہے؟ شہر رسول میں، وہاں مہر لگ گئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہوٹل پہ پہنچ کے، سامان رکھ کے، حمام جا کے، غسل کر کے، سب سے VIP جوڑا اپنے سوٹ سے نکال کے، اپنے بیگ سے نکال کے VIP جوڑا زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، تیل ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ اگر پہلے مدینہ پہنچے ہیں تب تو اگر بال ہے تو کنگھا بھی کرو، اور بال نہیں ہے تو پھر کنگھا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیت، تیل، خوشبو اور عطر، آنکھوں میں کاجل، سرما، VIP مہمان بن کے، گیسٹ بن کے کہاں جانا ہے؟ گنبد خضرا جانا ہے، حضور کے روزے پہ جانا ہے۔ بدھائک جی کے یہاں سے کارڈ آیا ہے، کپڑے اچھے پہن کے جاؤں گا، او قسم خدا کی میرے نبی کے یہاں سے بلاوا آیا ہے، اس طرح جائے گا۔ او جا کر کے سلام کر، VIP بن کے جا، اچھے کپڑوں میں جا اور جا کر کے سلام کر، اللہ اکبر کبیرہ، دامن پھیلا کے کہ یا رسول اللہ، یہ ناز، فیصل بھائی شیر تمہاری طرف سے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس دام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور استاد زمن مولانا حسن رضا خاں بریلوی بولے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان کی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جا کر کے تڑپ جانا، پھر گنبد خضرا کو دیکھنا، اللہ کی قسم کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، خدا خدا کا یہی ہے در، خدا خدا کا یہی ہے در۔ سارا مجمع بولے، ایسا لگنا چاہیے جلسہ ختم نہیں شروع ہو رہا ہے، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور استاد زمن نے کہا تھا بیمار جائیں گے، مدینے کی مٹی بھی اللہ اکبر اللہ نے شفا رکھی ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ نعرہ تکبیر۔ اور مہروز بھائی، روزہ پاک سے جو ہو کے ہوا آتی ہے،
ہم مریضوں کے لیے وہی بوئے شفا لاتی ہے. خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مدینہ، غلامان مصطفیٰ مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اب ریزلٹ 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 دیکھو. مکے میں رہے کعبہ دیکھا، کعبے کا دیکھنا عبادت. مزدلفہ گئے وہاں جانا عبادت. عرفات کا وقوف کرنا عبادت. اللہ اکبر مسجد نمرہ جانا عبادت. عائشہ مسجد گئے عبادت. جہرانہ گئے عبادت. اللہ اکبر طائف گئے میقات گئے وہاں سے عمرہ کیا عبادت. مسجد عبداللہ ابن عباس گئے عبادت. عزیزان ملت اسلامیہ آپ جب یہاں جاتے رہے ان مقامات مقدسات پہ یہ عبادت ہے. کعبے کا دیکھنا عبادت ہے. لیکن اب حضور کے روزے پہ آ گئے. روزے کا دیکھنا کیا ہے تو سنو رزلٹ مل رہا. رزلٹ آ رہا ہے. جو محنت کی ہے بچے نے محنت کی ہے امتحان میں رزلٹ کا سب کو انتظار ہے کیسا رزلٹ آئے گا. تو مومن کا سب سے اچھا رزلٹ یہ ہے کہ اسے جنت کا پروانہ مل جائے. اس سے بڑا رزلٹ کامیابی کا کوئی نہیں ہے. یہ اول پوزیشن والا طالب علم ہے. کان کھول کر کے سنو. جیسے ہی نبی کے روزے پہ پہنچے گنبد خضرا سے آواز آئی لے انعام لے جا. کعبے کا دیکھنا اگر عبادت ہے، مزدلفہ جانا عبادت ہے، وادی مینا جانا عبادت ہے، عرفات کا وقوف عبادت ہے، تو سن لے میرے غلام صحیح مشکور عبادت ہے، طواف کعبہ عبادت ہے. تو سن لے میرے روزے پہ آیا ہے انعام دے رہا ہوں. قیامت کا دن ہوگا تیرا ہاتھ ہوگا میں پکڑ کے جنت لے کر کے جاؤں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. حاجی انیس کہہ رہے ختم کراؤ لیکن تقریر ایسی ہو گئی ایک گھنٹہ اور بھی چل سکتی ہے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مخلص لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ ہمارے